خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک لکھا گیا، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب 21ویں آیت سے یوں شروع ہوتا: پھر خداوند نے کہا، دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ آج جب تیرے لوگ تیری عبادت اور پرستش کے لیے، تیرا پاک کلام سیکھنے کے لیے تیرے حضور موجود ہیں، تو ہم سبوں کی رہنمائی فرما۔ اپنا خادم کو برکت دے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نکما اور گھناؤنا ہوں اور میرا علم عقل دونوں ناقص ہے۔ رحیم باپ پاک کی معموری عطا کر، تاکہ ہم سارے نہ محض پاک کلام کے سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اپنے کرم سے نواز خداوند کہ جو کچھ تیرا پاک کلام ہے وہی ہم تک پہنچے اور ہماری زندگیاں تبدیل ہیں، ہم اس کے لائق چال چل سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سر اور بخش دے۔ جو آیات ہم سب نے مل کر پڑھی تھی، ان میں آپ نے دیکھا کہ خداوند خدا اپنے بندے موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا کا بندہ موسیٰ خداوند سے یہ کہتا ہے، دیکھ، تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے آگے تک ہم نے پڑھا، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھا۔ آج اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ بائبل مقدس کا اہم ترین لفظ کیا ہے، صرف ایک لفظ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا جواب دیں گے، یا آپ کے نزدیک بائبل مقدس کا اہم ترین لفظ کیا ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر ہم کسی خدا کے خادم سے، پادری صاحبان سے پوچھیں تو شاید ہمیں ان الفاظ میں اس بات کا جواب ملے کہ بائبل مقدس میں اہم ترین لفظ نجات۔ شاید کوئی دوسرا خادم کہے گا کہ بائبل مقدس کا اہم ترین لفظ فضل ہے۔ شاید
کوئی یہ کہے گا کہ بائبل مقدس کا اہم ترین لفظ موافی ہے، کسی کے نزدیک بائبل مقدس کا اہم ترین لفظ آسمان یعنی خدا کی بادشاہی بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بائبل مقدس میں اہم ترین لفظ جو ہے وہ صلیب، کوئی کہہ سکتا ہے اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عبادت بائبل مقدس کا سب سے اہم لفظ ہے۔ ان سارے جوابات میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سارے جوابات درست ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا لفظ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک ایسا لفظ تجویز کرنا چاہتا ہوں جو مسیحی حلقوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا۔ ہم اپنے عبادتی گیتوں میں اس لفظ کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اس لفظ کو یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس کا باقاعدگی سے ذکر کرتے ہیں۔ اور جس لفظ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کے جوہر یعنی خدا کی ذات کا بیان کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو خدا کی ذات کے مجموعے کو بیان کرتا ہے، اس کی صفات اس میں شامل ہے، اس کا کردار اس میں شامل ہے، اس کی قدرت اس میں شامل ہے، وہ کون خدا ہے اس میں یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ لفظ جو بائبل مقدس میں سب سے اہم لفظ ہو سکتا ہے وہ ہے جلال، جس کو آپ گلوری کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جب دعا کرتے ہیں تو اونچی اونچی آواز میں، خواہ وہ انگریزی بولنے والے ہوں یا اردو پنجابی بولنے والے ہوں، انہوں نے بھی کہنا ہے جلال جلال، اور پھر گلوری گلوری کہتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو 1643 میں جو انگلش پارلیمنٹ تھی اس نے اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، علم الہی کے ماہرین تھے اور بائبل مقدس کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کو اکٹھا کیا، اور یہ افراد ایک مقام پر اکٹھے ہوتے تھے جس کا نام ویسٹ منسٹر ایبے تھا۔ اس مقام پر اکٹھے ہوتے رہے اور کتنے سال اکٹھے ہوتے رہے؟ 5 سال تک ملتے رہے، علم الہی یعنی تھیالوجی کے ماہرین اور دیگر علماء۔ اب ان کی ان تمام میٹنگز کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک چھوٹا کتابچہ بنایا گیا جس کو ہم شارٹر کیٹیکزم کہتے ہیں یا شارٹر ویسٹ منسٹر کیٹیکزم کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں مختصر سوال و جواب۔ اور اس کتابچے میں جو سب سے پہلا سوال ہے، اگر اس سوال کو انگریزی زبان میں دیکھا جائے تو اس کے محض 11 الفاظ ہیں۔ جو سوال بنائے گئے، ایک سیریز بنائی گئی اور ان میں سب سے پہلا سوال جو تھا
انگریزی زبان کے الفاظ میں اس کے الفاظ صرف 11 الفاظ. میں یہاں انگریزی بولنے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھنے لگا ہوں. وہاں لکھے مین's chief end is to glorify God and enjoy him forever. یہ تھا اس پہلے سوال کا جواب جو انگریزی کے 11 الفاظ پر مشتمل تھا، اور جس کا ہماری زبان میں، اردو زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا اور سدا اس کے ساتھ خوش رہنا. اس منظر کو ذرا سوچئے کہ علم الہی کے ماہرین، بڑے بڑے علماء بائبل مقدس کے اکٹھے ہوتے ہیں، 5 سال تک ملتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے خدا کا جلال ظاہر کرنا اور سدا اس کے ساتھ خوش رہنا. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دونوں پہلو بھول گئے. نہ تو ہم اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں اور نہ سدا اس کے ساتھ خوش ہی رہتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان علماء نے جو اکٹھے ہوتے رہے، جس حتمی اور عظیم مقصد کے لیے انسان اپنا وجود رکھتا، ان علماء نے کہا کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے، ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے اس وجود کا مقصد، کسی نے کاروبار بنا لیا ہے، کسی نے عیش و عشرت کی زندگی بنا لیا ہے، کسی نے اور کچھ بنا لیا. اور اگر عبرانی زبان میں جلال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کبار، اور جس بنیادی لفظ سے یہ لفظ کباڑ نکلا ہے اس کا بنیادی مطلب ہے بھاری یا وزنی. اور خدا کی حیرت انگیز صفات جو ہیں ان کا بھاری پن یا ان کی کثرت جو ہے اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. اب بھاری پن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قدیم عبرانی لوگ جو تھے وہ کسی امیر شخص کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ دولت میں بڑا بھاری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ہم نے کسی بڑے دولت مند کو کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ دولت نہ لدیا. یا اس سے بھی آسان بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ہم اس کی دولت کا ذکر نہیں کرتے لیکن ہم کہتے کہ وہ بڑی بھاری سامی گئی ہے. تو خدا کے فضل اور اس کی حیرت انگیز صفات کا بھاری پن یا کثرت جو ہے اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب خدا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، شان و شوکت، خوبصورتی، پاکیزگی اور محبت سے لدا ہوا. جب پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط لکھا تو اس کے 3 باب میں وہ اس کے جلال کا بیان کرتا ہے، جلال کی بات کرتا ہے کہ وہ جلال ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اور بطور خادم یہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے
تو اس طرح سے ہم خدا کے جلال کے وارث بن جاتے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 30 باب اور 18ویں آیت ملاحظہ کیجیے کیا لکھا ہوا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 30 باب اور اس کی 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سنیے کیا لکھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ اب 18ویں آیت سنیے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے، پھر غور سے سنیے، مگر جب ہم سب کے سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، جس کو ہم باپ بیٹا روح القدس کہتے ہیں، جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا کا ایک ادنا خادم ہوتے ہوئے میں یہ محسوس کر سکتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی خدمت میں آتے ہیں تو شاید کچھ دیر کے لیے ہمیں لگے کہ ہم یہ کوئی نوکری کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے جلال کا دور کا مقام جس میں سے روشنی آتی ہے، وہ پوسٹ جو دور سے روشنی کا نشان بتاتی تھی، یا ظاہری چوکی جو ہے خدا کے نور کی، اس کی روشنی کی، ہم وہ ہیں دراصل جن میں سے خدا کی روشنی دور سے نظر آنی چاہیے۔ اب میرے لیے اور خدا کے دیگر خادموں کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا گرجا گھر کتنا بڑا، کسی کی کلیسیا کتنی بڑی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ کیا ہماری زندگی سے خدا کا جلال منعکس ہو رہا ہے، دور سے پتہ چلتا ہے ہماری زندگی سے خدا کے جلال کا، خدا کی روشنی کا۔ جب خدا کی عظمت اور اس کے جلال کی بات ہم کر رہے ہیں، آج آپ کے سامنے اور اپنے لیے دو چیلنجز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یا پہلا چیلنج کہہ لیجیے، خدا کے جلال پر غور کرنا۔ خدا کے جلال پر غور کرنا۔ آپ کہیں گے جی کوئی ایسی چیز ہے خدا دا جلال جڑی پئی ہے ساڈے سامنے تے اونوں اسی کدی ادھروں کدی ادھروں کدی ادھروں اودے تے غور کریے، اوتے سوچیے۔ اب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے جلال پر غور کرنے یا سوچنے کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچنا، مراقبہ کرنا، دھیان کرنا، غور و خوض کرنا، اور اس میں ٹھہرنا، بلکہ اس میں محو یا غرق ہو جانا، اپنے آپ کو اس میں اس قدر ڈھال لینا، محو ہو جانا۔ یہ ہے خدا کے جلال پر غور کرنا۔ کیونکہ آپ کبھی بھی جلدی میں غور نہیں کر سکتے۔ میں نے کیا کہا کہ جلدی میں آپ غور نہیں کر سکتے۔ یہ میں پیدائش کی کتاب کا پہلا صفحہ میں نے کھولا ہے، یہ میں بائبل مقدس پوری آگے کرتا جا رہا ہوں۔ یہ میں نے اس پر کوئی غور کیا؟ جلدی سے غور نہیں ہوتا کسی چیز پر۔ آپ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں، ایک نظر ڈال سکتے ہیں، سطحی نظر ڈال سکتے ہیں، سکین کر سکتے ہیں، لیکن آپ جلدی میں اس پر غور نہیں کر سکتے۔
کو جو بچے پڑھتے ہیں شروع تو لے کے ساری کتاب آخر دے 10 واری کھول لو دیہڑی تو کیا تسی پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں، جب تک اس کا مطالعہ نہ کیا جائے، جب تک اس پر غور نہ کیا جائے، اسے دھیان سے پڑھا نہ جائے، اسے یاد نہ رکھا جائے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چلیے اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ زندگی میں یاد رکھیے، ہماری خاندانی زندگی جو ہے یا شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق جو ہے، اگر آپ اپنی شادی کو ایک شاندار شادی بنانا چاہتے ہیں یا ایک شاندار زندگی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے شریک حیات بیوی کو اپنے شوہر کا اور شوہر کو اپنی بیوی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ شوہر کو بیوی کا اسٹوڈنٹ اور بیوی کو شوہر کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دوسرے کے استاد بن جائے، مطلب یہ ہے کہ انہیں پڑھیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، غور کریں، ایک دوسرے کا گہرا مطالعہ کریں۔ جس طرح کالجز یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ، میں فزکس کا اسٹوڈنٹ۔ وہ ان مضمونوں میں، ان سبجیکٹس میں غور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ شاندار طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، اپنی رفاقت کو شاندار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کے کردار، اس کے جلال، اس کے جمال یعنی خوبصورتی کا طالب علم بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر خدا کے ساتھ شاندار رفاقت نہیں ہو سکتی۔ سنیے ذرا زبور نویس کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ زبور کی کتاب 27واں زبور 4 آیت، 27واں زبور اور اس کی 4 آیت۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی۔ ابھی جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا کا خادم لوگوں کی درخواستوں کے لیے دعا کرے گا، تو کتنی درخواستیں ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے خاندانوں میں شخصی اور خاندانی دعا کرتے ہیں تو کتنی لمبی فہرست ہوتی ہے ہمارے سامنے۔ یہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ کوئی 20 درخواستیں رکھی ہیں، 100 درخواستیں خداوند کے سامنے رکھی ہیں۔ سنیے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی۔ کتنی درخواستیں؟ صرف ایک۔ اور وہ کیا درخواست ہے؟ میں اسی کا طالب رہوں گا۔ طالب علم کا مطلب بھی طالب ہی ہوتا ہے۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں، اس کی خوبصورتی کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ استفسار کیا ہوتا ہے؟ پوچھ گچھ کرنا، دریافت کرنا، معلوم کرنا۔ اس کی درخواست اور اس کی خواہش یہ ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح خدا کے حضور، اس کی ہیکل میں استفسار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب سے بڑی عاجزی کے ساتھ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میری بھی زندگی ایسے گزری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی سویرے اٹھے ہیں، اکھا بند کر کے بائبل کھولی ہے، جڑا والا سامنے آ دو کہ یہ کیا، کون سی بائبل آپ نے آپ کو سکھایا؟ استفسار اور گیان دھیان کرنا، غور کرنا جو ہے یہ نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی آپ اپنی بائبل مقدس کھولیں تو جلدی نہ کریں، بلکہ اس پر کیا کریں؟ غور کریں، اس پر سوچیں، کیونکہ اس طرح آپ کے پاس ایک شاندار موقع ہوتا ہے کہ آپ خدا کے کردار پر غور کر سکیں۔ اب جب میں کردار کی بات کر رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب؟ جس طرح ہم انسانی طور سے کہتے ہیں جی فلانے کا کردار خراب ہے یا اچھا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ
خدا کون ہے اور آپ کے لیے اس نے کیا کیا کیا، اس بات پر غور کرنا۔ یہ ہے اس کے کردار پر غور و خوض کرنا جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں، میری بات غور سے سن لیجیے، جب آپ بائبل مقدس پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہر ایک کہانی اور ہر عبارت جو ہے خدا کے جلال کے کسی نہ کسی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ غور کر کے دیکھ لیجیے، آزما کے دیکھ لیجیے، ہر ایک کہانی، ہر ایک عبارت خدا کے جلال کے کسی نہ کسی پہلو کا اظہار کرتی ہے۔ اور جب بطور خادم ہم خدا کے جلال پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی آسمانی بلاہٹ، پاک بلاہٹ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم کیوں بلائے گئے تھے۔ ہم تفریقے ڈالنے کے لیے بلائے گئے تھے؟ ہم اپنے بڑے عہدوں کے لیے بلائے گئے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم خادم جو ہیں، جب ہم اس کے جلال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں آسمانی اور پاک بلاہٹ کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے سامنے خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ بلاہٹ جو اس کی نمائندگی میں ہم رکھتے ہیں، اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اب اس کے جلال کے دوسری بات پر میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہو گیا کہ ہم اس کے جلال پر غور کریں، سوچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کریں۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دلیری کے ساتھ خدا کی خدمت کریں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب پولس رسول نے دوسرے خط کے تیسرے بات میں جلال کی بات کی تھی جو ہم نے پڑھی، تو 12ویں آیت میں رسول یہ کہتا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط تیسرا باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں۔ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میں تو بات کر رہا تھا خدا کے جلال کی، تو اس آیت میں تو جلال کا کوئی نام ہی نہیں آیا، جلال کا ذکر ہی نہیں کوئی کیا گیا۔ آیت پھر سنیے، پس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے۔ عزیزو یاد رکھیے، چونکہ ہمیں خدا کے جلال کی امید ہے، اس لیے ہم دلیری سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں خدا کے جلال کی امید کی بات کی گئی، اور وہ امید جو ہے خدا کے جلال کی امید ہے، اس لیے ہم دلیری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے جلال کی امید میں تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، بائبل مقدس پڑھ کے دیکھ لیجئے، لاکھوں ایماندار دلیری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے خداوند کی خاطر خوشی کے ساتھ شہید ہو گئے، اور آج تک ہو رہے ہیں۔ یہ خدا کے جلال کی امید ہی تو ہے جو ایمانداروں کو دلیری بخشتی ہے۔ دانیل کو شیروں کی مان میں جانے کے لیے کس بات کی دلیری تھی؟ شدرک، میشک اور عبدنجو کو جلتی ہوئی بھٹی میں جانے کی کیا امید تھی؟ یوحنا کا سر قلم کیا جائے، اس کے پاس اس کے جلال کی امید ہی تھی۔ رسول آروں سے چیرے گئے، الٹے صلیب دیے گئے، ان کے پاس یہ جلال کی امید تھی۔ نہیں تو یہ بچے جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں آج کل، پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا کے ایک علاقے منی پور میں، انڈیا میں، وہاں جو مسیحیوں کا حال ہوا، مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی دردناک ویڈیو ہے کہ میں پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکا۔ آپ حساب لگائیے کس طور سے ان کو مارا گیا،
किस तौर से जलाया गया, हमारी बेटियों को, वहां मसीही बेटियों को किस तौर से नंगा करके जलाया गया, बेहुरमती की गई। मुझसे वो वीडियो पूरी नहीं देखी गई, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र जरूर करता रहा, दुआ करता रहा उन ईमानदारों के लिए, उनके खानदानों के लिए। खुदावंद तौफीक बख्श दे कि जब कभी हमें मरने का वक्त आए, ईमान की आजमाइश का वक्त आए, सिर्फ ये फजल बख्श देना कि हम कायम रह सकें। वरना दे इत्थे तुहाडे साडे मुंडे कुड़ियां एक कुड़ी दी खातर या मुंडे दी खातर अपना ईमान बदल जाते हैं। इन्हां ने की खुदावंद यीशु मसीह दी खातर दुख सहने ने। दुआ किया कीजिए, उसके जलाल की उम्मीद है जो हमें ये दलेरी बख्शती। कैद की सौंपते ईमानदार सहते हैं, सिर कलम करवा लेते हैं, भट्टियों में जलना कबूल करते हैं, सिर्फ उसके जलाल की उम्मीद, वही हमें दलेरी बख्शती है। अब एक और पहलू इसका यह है कि खुदा के जलाल का दलेरी के साथ जिंदगी बसर करने से क्या ताल्लुक है। जरा गौर से अगली बातें सुनिए। अगर खुदा का जलाल वाकई हकीकी है, जो हमने खरूज की किताब में पढ़ा, जलाल क्या था कि उसके जलाल को कोई ताब नहीं ला सकता उसके जलाल की। खुदावंद ने क्या कहा कि मैं पीछा करके गुजरूंगा। अजीज भाइयों और बहनों, अगर खुदा का जलाल हकीकी है, जो कि है, और खुदा का जलाल कोहे सीना पर ठहर सकता है, ऐसा कि जिस तरह कोहे सीना की चोटी जल रही हो या वहां आग लग रही है, इस तरह उसका जलाल था। और अगर मूसा खुदावंद के जलाल के गुजरते वक्त, जैसा हमने पढ़ा था, सिर्फ खुदावंद का पीछा देखता है और उसके चेहरे की जिल्द चमक जाती है। गौर से सुने बात, जब ईमानदार शहीद होते हैं, स्टेफनस को देख लीजिए, कोई उसके चेहरे पर शिकन आई? सदरक, मीशक और दानियल के चेहरे पर कोई मायूसी आई? दानियल शेरों की मांद में जाने से पहले मायूस हुआ? ईमानदार सिर कलम करवाने से पहले मायूस हुए? नहीं, उन्होंने खुशी से ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। सुनिए जरा मूसा का के बारे में क्या बयान किया गया है। 34वां बाब खरूज की किताब का, उसकी 29वीं आयत से पढ़ रहा हूं। सिर्फ उसने खुदा के जलाल को सामने से नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा, बल्कि खुदा ने क्या कहा कि मैं पीछा करके गुजरूंगा। सुनिए जरा क्या लिखा हुआ। खरूज की किताब 34वां बाब और 29वीं आयत से लिखा है, और जब मूसा शहादत की दोनों लौहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। खुदावंद के साथ सिर्फ क्या कर रहा है? बातें कर रहा है और उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा, तो उसके नजदीक आने से डरे। खुदा के जलाल को देखो, खुदा का जलाल देखो क्या है। खुदा के चेहरे को मूसा ने नहीं देखा। मूसा के साथ खुदा की बात हुई है और मूसा का चेहरा इस कदर चमक उठा कि हारून, उसके भाई और बनी इस्राएल ने जब उस पर नजर की तो क्या करें, उसके नजदीक आने से डर गए कि इतना जलाल, इतना चमकदार चेहरा, इतना रोशन चेहरा। फिर लिखा है, तब मूसा ने उनको बुलाया
اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا، اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کیا؟ اس کے جلال کو منعکس اس طرح سے کیا، اس کے نور سے اس قدر منور ہو گیا کہ لوگ خدا کے بندے موسیٰ کو بھی دیکھنے سے ڈر جاتے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کائنات جتنی بھی تخلیق ہے یہ خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح، عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور 30 آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے۔ آسمان پر روشنی کے لیے کوئی جنریٹر لگا ہے کہ پاور پلانٹ لگا ہے اسے روشنی کرنے واسطے؟ آسمان کیسے چمکتا ہے؟ کیسے چمکتا ہے بتائیے؟ خدا کے جلال سے۔ وہاں نہ کسی پاور پلانٹ کی نہ کسی جنریٹر کی ضرورت ہے۔ جب یہ سارا کچھ سچ ہے تو یقین جان لیں کہ ہم پورے اعتماد اور دلیری کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا حقیقی ہے، زندہ ہے، بہت بڑا ہے، عظیم ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے اور جلالی، جلال والا خدا۔ وہ آسمان پر بیٹھا، جتنی دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس پر ہاتھ نہیں مل رہا، افسوس نہیں کر رہا، اور ہمیں بھی اس دنیا میں پائی جانے والی افراتفری پر کف افسوس ملنے، ہاتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آج دلیری کے ساتھ خداوند کی پیروی کریں، اپنے ایمان کا اظہار دلیری کے ساتھ کریں، دلیری کے ساتھ دعا کریں، دلیری کے ساتھ یسوع کے نام میں دوسروں کی خدمت کریں۔ میں اپنے پیغام کا اختتام کلام مقدس کے آیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور آئیے ہم سارے اس آیت پر سوچیں اور غور کریں۔ عام زندگی کا اصول ہے کہ بہت بڑا فلسفہ نہیں یہاں بتایا گیا، لیکن ایک طرح سے بہت بڑا فلسفہ بھی ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 10ویں باب کی 31ویں آیت ہے، وہ ہے پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے۔ کاش ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ یاد رکھیے اس حوالے میں جو میں نے یہ پڑھا کہ جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال، سب خدا کے جلال کے لیے کرو، اس میں کسی بہت بڑے معجزے کی، کسی بہت بڑے واقعے کی، یا بہت بڑی عبادت کی، یا کسی بہت بڑے مشنری سفر کی بات نہیں کی گئی، بلکہ پولس رسول ہمارے سامنے روزمرہ یا دنیاوی چیزوں میں خدا کا جلال ظاہر کرنے کا چیلنج رکھتا ہے۔ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں،
شاید میرا علم کم ہے، اس لیے میں اس بات کو آج تک نہیں سمجھ سکا۔ بہت سے لوگ ہیں دعا کرتے وقت یا پیغام دیتے وقت کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ، اگر کسی کو ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ اس بات کی کہ ہم فانی ہوتے ہوئے، اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کو جلال کیسے دے سکتے ہیں، جبکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ جلال کا بادشاہ، اس کا جلال یہ ہے کہ موسیٰ جیسا خدا کا خادم اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو تسی آندے جی ہی تیرے نام میں جلال دینے، تواڈے کو کہڑا جلال ہے، وہ تو بڑا جلال رکھا جی کوئی۔ اور خدا کا جلال ظاہر کیا کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں، اس کے نام کو جلال نہ دیں۔ سورج نو آکھنا ہے اللہ موم بتی دیوا بالیا میں تیری روشنی بڑھ جائے گی، کمال ہے نا آپ کی۔ آپ جلال کے بادشاہ کو کہتے ہیں جی ہم تجھے جلال دیتے ہیں۔ ہاں، جلال ظاہر کرنا چاہیے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو سے، جیسا رسول نے کہا کہ بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر۔ خداوند کرے کہ آج اور آنے والے دنوں میں اور باقی تمام زندگی میں جتنی بھی خدا ہمیں بخشے، ہم جو کچھ بھی کریں خداوند کے جلال کے لیے کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے یہ آیت دوہرائیں، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، دعا کریں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ بخش خداوند کے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے والے بنے، اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو سے خداوند تیرا جلال ظاہر کرنے والے بنے، ہر اس کام، بات اور خیال سے دور رہنا سکھا جو تیری پاک مرضی، تیرے پاک کلام کے خلاف، اور سب کچھ وہی کریں جو تیرے جلال کا سبب ہے۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، اس پیغام کے وسیلے سے ہماری زندگیاں پھلدار ثابت، 30، 60، 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دے، تیرے کلام پر غور و خوض کر سکیں، جان سکیں کہ تو کون ہے اور تو نے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا۔ یسوع مسیح کو تکتے رہنے کا فضل بخش دے، جس کو تو نے اس دنیا میں بھیجا کہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، اس لیے بھی موت گنوا ہے۔ اس بات کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تیرے داہنے ہاتھ ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے۔ عبادت کے باقی حصے میں تیری رہنمائی چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پیارے اور جلیل نام سے مانگتے ہیں، آمین۔